بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب حمزہ بن حمران نے اپنے والد حمران سے نقل کیا ہے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اپنے گناہ گار بندے کو عزت و اکرام عطا کرے تو اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے بدلے اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اس کو کسی محتاجی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کرے تو اس کے لیے موت کو سخت قرار دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نیک بندے کو خوار کرنا چاہتا ہے تو اس کو جسمانی صحت عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ نہ کرے تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اگر یہ بھی نہ کرے تو اس کے لیے موت کو آسان کر دیتا ہے تاکہ دنیا میں ہی اس کی نیکی کا اجر پورا ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلالت کی، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کسی بندے پر رحم کروں تو اس کو دنیا سے نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ اس کی تمام برائیوں کو جو اس نے اس دنیا میں انجام دی ہوتی ہیں اس کا کفارہ عوض قرار دوں۔ وہ کفارہ یا اس کو جسمانی بیماری دیتا ہوں، یا اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، یا اس کو دنیا میں کسی خوف میں مبتلا کر دیتا ہوں، اگر پھر بھی اس کی گناہ بچ جائیں تو پھر میں اس کی موت کو سخت کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، جب میں اپنے کسی بندے کو عذاب دینا چاہتا ہوں تو اس کو دنیا سے نہیں اٹھاتا یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں پورا کر دیتا ہوں، اور اجر و بدلہ یا رزق میں وسعت دے کر، یا اس کو جسمانی صحت و تندرستی عطا کر کے، یا اس کو دنیا میں امن و امان عطا کر کے، اور اگر پھر بھی اس کی نیکی بچ جائے گی تو اس کی موت کو اس کے لیے آسان کر کے اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب پورا کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ تحقیق مومن کو ہولناک اور ڈرانے خواب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں، کیونکہ جب مومن کا بدن سختی اور رنج دیکھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مومن کے گناہ ختم نہ ہو جائے وہ ہمیشہ غم و حزن و مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نبی تھا، وہ ایک میت کے قریب سے گزرا جس کے جسم کا آدھا حصہ دیوار کے نیچے تھا اور آدھا حصہ باہر تھا، اور اس باہر والے حصے کو پرندے اور کتے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پھر وہ نبی ایک شہر میں داخل ہوا، وہاں دیکھا کہ شہر کا ایک سردار مر گیا ہے جس کی میت ایک تخت پر ہے، اور اس کو ریشمی رنگ دار کفن سے اس کو کفن دیا گیا اور اس کی میت کو خوب آراستہ کیا گیا۔ وہ بہت سے لوگ اس کی میت کے پاس جمع تھے۔ نبی خدا نے بارگاہ خدا میں عرض کی، اے خدایا، تو عادل حاکم ہے جو رتی بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تیرا وہ بندہ تھا جس نے چشم زن کے لیے بھی شرک نہیں کیا تھا، تیرا مومن بندہ تھا، تو اس کو تو نے اتنی بری موت دی، اور تیرا یہ بندہ جو چشم زن کے لیے مومن نہیں ہوا اس کو اتنی اچھی موت۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے، وہ بندہ میرا ایک نیک بندہ تھا لیکن اس کے ذمہ ایک گناہ تھا، میں نے اس کو ایسی موت دی اس لیے دی تاکہ وہ جب میرے بارگاہ میں آئے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، اور دوسرا بندہ اس کی ایک نیکی تھی جو میرے ذمہ تھی، میں نے اس کو اس لیے آسان موت دی ہے تاکہ اس کا بدلہ دنیا میں ہو جائے، جب میرے پاس آئے تو اس کی کوئی نیکی میرے ذمہ نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔